الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Datavyamiti yadyanam diyate nupkarine deshe kale chapatre chahtaddanam satvikam smritam. Ja narpati parja dukhdata so nar turat nark mahu jata. राजा तो धर्म से तो स्यात परजानाम चोपकारका। समगच्छादवम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपारा अल्लेख पुरुषा नमः। सदरे जलसा محترم علماء کرام اور اس جلسہ سیرت النبی کی نسبت پر جمع ہونے والے ہمارے دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، ایک لمبے سفر کے بعد، کئی مہینے کے بعد اڑیسہ کی دھرتی پر حاضری کا موقع ملا۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جلسہ کمیٹی کا، جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو بحیثیت مقرر اپنے اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی۔ وہیں پر خصوصاً حضرت جاوید شمسی صاحب کا، جو مستقل رابطے میں رہے کہ آپ کی شرکت لازمی ہے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ میں مستقل 12 گھنٹے ٹرین میں بیٹھ کر سونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ صبح 7 بجے سے چلا اور تقریباً 7:30 پونے 8 بجے میں آپ کے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے کٹک ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ یہ سب میرے لیے آسان اس لیے ہوا چونکہ یہ جلسہ نبی کی سیرت کا ہے، اور جلسوں میں تقریباً تمام محفلوں میں سب سے بہتر اور عمدہ کوئی محفل سمجھتا ہوں
تو وہ محفل ہے جہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ان کے اوصاف و کمالات بیان کیے جائیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں ان سے بڑھ کر کوئی مہان نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا محسن، مربی، مشفق اگر کوئی ہے، بلکہ پوری جگت کا، پوری دنیا کے انسانوں کا اگر کوئی محسن ہے، خیر خواہ ہے، مربی ہے، مشفق ہے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میرے تعلق سے ابھی عزیزم حمزہ غازی اللہ اس بچے کو اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ابھی تو کافی بڑا ہو گیا، 7-8 سال پہلے غالباً، 4 سال کی عمر سے اللہ ان کی آواز میں وہ طاقت دی ہے اللہ نے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے بہت خوبصورت انداز میں ان کی صفات کو پیش کرتا ہے۔ میرے تعلق سے بھی بہت ساری وہ باتیں انہوں نے اپنی زبان سے کہی، سچ پوچھئے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن شمسی صاحب کا، اس بچے کا حسن ضم ہے میرے تعلق سے، اللہ اس لائق میں بنا دے۔ تو خیر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ آج زمانہ وہ ہے، ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو بدنام کرنے کی سازشیں تیار کی جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو جواب دیں، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو، سنت کو اپنائیں۔ جب ہم اپنائیں گے، عمل کریں گے، تو خود بخود ان کو جواب مل جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی نبی کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی علیہ السلام۔ ایسے وقت میں جب چاروں طرف قرآن پر، شریعت پر، چاروں طرف مانوتا اور انسانیت کا جب جنازہ نکال دیا جائے، شر و فساد ہو، اس پرفتن دور میں اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور کوئی ضعیف اور کوئی موضوع حدیث نہیں، بلکہ مضبوط اور مستند حدیث ہے۔ تو ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو چیختے ہیں، جو چلاتے ہیں، جو رات دن پیسے خرچ کر کے اپنے پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اسلام کو، نبی کی جیونی کو، قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے الفاظ کو بدلنے کی اور ان پر تہمت لگانے کی بات کرتے ہیں، وہ سب ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ڈھنگ سے عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ اللہ کی طاقت آج بھی ہے، اللہ آج بھی شیء قدیر ہے، اللہ آج بھی قادر مطلق ہے، اللہ آج بھی سرو شکتیمان، ادھا دیو مہان وسر دیاوان۔ ایسا نہیں ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ کی نصرت اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ پر اترتی تھی
اب چونکہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، اسی لیے اللہ پاور لیس ہو گیا ہے، اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس اسباب نہیں ہے۔ چونکہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا ہے تو اللہ مدد نہیں کر سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ کل بھی جتنی طاقت کا مالک تھا آج بھی اتنی ہی طاقت کا مالک ہے، اور قیامت تک کیا، قیامت کے بعد بھی اسی کی حکومت رہے گی۔ اور اس اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سبب، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ ہے سبب کا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ خود ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ چونکہ انسان کا رول ماڈل نہیں بن سکتا، انسان زندگی کیسے گزارے گا، طریقہ کیا ہوگا، 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور ان دی اینڈ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کر سکتا، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ قادر ہے، قدرت ہے اللہ، لیکن اللہ کے سسٹم میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو ایک دائرے کے اندر، ایک سبب کے اندر باندھا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو بنا سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے 3 مہینے تک آگ جلائی، آگ لکڑی جمع کیے چاروں طرف سے لا کر اس میں انگارے دہکائے کہ ابراہیم کو ڈالنا ہے۔ جب ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، میں آگ کے فرشتے کو آپ کے ساتھ لایا ہوں، اگر آپ اس سے مدد لینا چاہیں تو آپ صرف بول دیجئے۔ یہ ابھی 1 سیکنڈ میں نمرود اور اس کے تخت تاج اور اس کے انگارے کو کہاں پہنچا دے گا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تم یہ بتاؤ جبرائیل، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ کہا کہ جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں ڈل جاؤں، میں جل کر راکھ ہو جاؤں، تب میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو مجھے اس پوری باڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے میرا رب چاہیے، مجھے میرا رب کی رضا چاہیے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر، توپ میں ڈال کر جب ان کو پھینکا گیا، جب وہ آگ میں گرنے والے تھے تو اللہ نے بیچ میں کسی فاصلے کے بغیر، کسی مدد کے بغیر آرڈر دیتا ہے آگ کو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اپنی جگہ سے، جہاں پر اللہ تو ہر جگہ ہے، وہیں سے اللہ آرڈر دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کی اسی صفت کو جو کسی سبب اور کسی فرشتے اور کسی اسباب کے بغیر اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ کی اسی صفت کو کہتے ہیں ہم لوگ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ڈائریکٹ آگ کا آرڈر ہوتا ہے اور آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی ہے۔
آپ سب کو تو معلوم ہی ہے، جلسوں میں، تقریروں میں، جمعے کے خطبے میں آپ لوگ اس واقعے کو سنتے، تو بات آئی تو میں نے بتا دی کہ اللہ کبھی کسی سبب کا محتاج نہیں۔